حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله. من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں. اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارا موضوع آج خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی وہ باتیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد منبر پر آ کر جو لوگوں کو باتیں بتائی تھیں، آج وہی باتیں آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس بیان کے اندر ذکر کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے آ کر پہلا لفظ بولا، یا ایھا الناس، اے کائنات والو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 کام کیے۔ ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و ابقا حتی اقام دین اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، انہوں نے پہلا کام کیا اقام دین اللہ، کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کر دیا۔ وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کر دیا۔ وَبَلَّغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، اور رسالت پہنچانے کا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیا، انہوں نے اپنے خطبے میں یہ 4 کام امت کو بتائے۔ انشاءاللہ میں تمہید کے بعد یہ ذکر کروں گا خطبہ۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تاریخ اسلامی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے خطبہ کے اندر ابھی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ 3 شرطیں لگائی ہیں۔ کتنی؟ 3 شرطیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا اگر میرے مومن بندے ہمیشہ ایمان پر کاربند رہیں، ہمیشہ مومن رہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے عامل الصالحات، اگر میرے مومن بندے ہمیشہ ایمان پر کاربند رہیں اور ہمیشہ اچھے عمل کرتے رہیں۔ تیسری شرط لگائی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور میری عبادت ایسی کریں کہ اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اگر انہوں نے یہ 3 عمل کیے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں اس زمین کی خلافت مومنین کے حوالے کر دوں گا۔ یہ 3 شرطیں لگا کر فرمایا اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو یہ دنیا کی حکمرانی اور خلافت تمہارے قدموں پر بکھیر دوں گا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ اگر میرے مومن بندے ہمیشہ ایمان پر کاربند رہے، کبھی کفر نہ کرے، پہلی شرط، اور میرے مومن بندے اچھے اعمال بھی کرتے رہے، عامل الصالحات، میرے مومن بندے اگر ایمان بھی لائیں پھر اچھے عمل بھی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو میں ان اپنے مومن بندوں کو اسی طرح حکومت عطا فرماؤں گا،
اسی طرح میں ان کو خلافت عطا فرماؤں گا جس طرح میں نے پہلی امتوں کو عطا کی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لائیں، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں، اچھے اعمال بھی کرتے رہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا ہے اور یہ پورا دین اس پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تیسرے مقام پر فرمایا لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر پچھلی امتیں تورات اور انجیل اور زبور کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرتی، یعنی میری کتابوں پر عمل کرتی، تو میں ان کے اوپر ایسی روزی کھول دیتا کہ آسمان موتی برساتا، زمین ان کے لیے سونا اگلتی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر پچھلی امتیں یہ کام کرتی نا، یعنی میری کتابوں پر عمل کرتی، تو میں ان کو روزی عطا کرتا، دنیا کی حکومت عطا کرتا۔ میرے بھائیو اگر پچھلی امتیں کتابوں پر عمل کریں تو رب العالمین انہیں روزی دیتا ہے، اگر ہم قرآن پر عمل کریں تو کیا بھوکے مر جائیں گے؟ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اگر ان کو اللہ روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی تو وعدہ ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ یہ خندق ایسی جنگ تھی کہ کفار 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کے باہر اکٹھے ہوئے ابو سفیان کی قیادت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ پیچھے پہاڑیاں ہیں، دائیں طرف جنگل ہے، بائیں طرف بھی جنگل ہے، سامنے کا راستہ صرف کھلا ہے مدینے کا، اس طرح کرتے ہیں اس سامنے کے راستے کے اندر ایک بڑا سا نالا کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ مشورہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 10 صحابہ اکرام بٹ گئے کہ یہ 10 صحابہ ہیں انہوں نے اتنی کھودنی ہے، یہ 10 صحابہ ہیں انہوں نے اتنی کھودنی ہے، ڈیوٹیاں لگ گئی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس طرح باقی صحابہ اکرام اپنے اپنے حصے کی خندق کھود رہے ہیں، ہم نے اس دن آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ وہ بھی گدال لے کر اپنے حصے کی خندق کھود رہے ہیں، مزدور بنے ہوئے جس طرح باقی صحابہ مزدور بنے، اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ صحابہ اکرام بھی اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم نے یہ بیعت کر لی ہے کہ جب تک اللہ نے ہماری جسموں کے اندر روح ڈالی ہوئی ہے ہم اپنی جانوں کو محمد کے اوپر قربان کر دیں گے۔ یہ ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی آیا نا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں آمنہ کے لال میری حالت تو دیکھیے، میری حالت دیکھیے، میں بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا نا تو اس صحابی نے دیکھا اللہ کے پیغمبر نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، تو نے ایک باندھا ہوا تو میں نے 2 باندھے ہوئے۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میرے گھر کے اندر ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اور تھوڑا سا آٹا بھی موجود ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے چنیدہ لوگوں کو لے کر آ جائیں اور میرے گھر کے اندر آپ کی دعوت ہو جائے گی، کچھ کھانا پینا ہو جائے گا۔
آپ نے فرمایا جابر واپس چلا جا اور جا کر آٹا گوندھ اپنی بیوی کو کہہ روٹیاں پکانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جانے ہی لگا تھا، اللہ کے پیغمبر نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا، اوے میرے یارو تیار ہو جاؤ، آج جابر کے گھر کے اندر ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خندق والا دن ہم 1500 صحابہ اکرام تھے، 1500، اور کھانا کتنا ہے؟ 4 بندوں کا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا نا، حضرت جابر حیران ہوتی ہیں، کھانا تو 4 بندوں کا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے 1500 بندوں کو، کیا بنے گا؟ گھر تشریف لائے، اپنی بیوی کو آ کر بتایا یہ معاملہ پیش آیا، میں نے کہا 4 بندوں کا کھانا ہے اور رسول اللہ نے دعوت دی ہے 1500 صحابہ کو، کیا بنے گا؟ بیوی کہتی ہے جابر تو نے بتایا تھا نا 4 بندوں کا کھانا ہے؟ ہاں بتایا تھا۔ کہنے لگے اگر بتایا تھا تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں سالن کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا اور روٹیوں کے اوپر سے بھی کپڑا نہیں ہٹانا، ٹھیک ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر جابر کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 4 بندوں کا کھانا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی لعاب کو نکالا، سالن کے اندر ڈالا، پھر اپنی لعاب کو ڈالا، آٹے کے اندر ڈالا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم سالن ڈالتے گئے، روٹیاں پکاتے گئے، 1500 بندوں نے کھانا کھا لیا، بعد کے اندر رسول اللہ نے بھی کھانا کھا لیا۔ 4 بندوں کا کھانا 1500 بندے کھا کر چلے گئے، سالن بھی ویسا موجود ہے، روٹیاں بھی ویسی موجود ہیں، کام بھی نہیں ہوا۔ یہی وہ موقع ہے جب ایک بڑی چٹان آ گئی، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، نالا کھود رہے ہیں، ایک بڑی چٹان آ گئی، اللہ کے پیغمبر کو بلایا گیا کہ ہم سے یہ چٹان نہیں ٹوٹتی، پتھر آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، پہلا وار کیا گدال کے ساتھ، چٹان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، اندر سے چنگاریاں نکلیں۔ جب چنگاریاں نکلی نا، سامنے سے چنگاریوں کی وجہ سے جگہ روشن ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، مجھے شام کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت شام کے محلات کو فتح کرے گی۔ دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں، آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح الروم، مجھے روم کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت روم کے محلات کو بھی فتح کرے گی۔ تیسری ضرب لگائی، آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت یمن کے محلات کو فتح کرے گی۔ یہ 3 ضربیں لگائیں، تینوں بار بشارت دی، میری امت شام کو فتح کرے گی، میری امت روم کو فتح کرے گی، میری امت یمن کو فتح کرے گی۔ جب یہ بات منافقین نے سنی نا تو کہنے لگا بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں شام، روم اور یمن کو فتح کرنے کی۔ جب یہ بات منافق نے کی نا، اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری زمین میری ہے۔ یہ ساری زمین کس کی؟ بولیے کس کی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں۔ یہ ساری زمین کس کی؟ اللہ کی یہ ساری زمین ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا جی چاہے جس کو اس زمین کا وارث بنا دوں، میرا جی چاہے جس کو عزتیں دوں، میرا جی چاہے جس کو ذلتیں دوں۔ تم باتیں کرتے ہو میرے پیغمبر کی بھوک کی، میری زمین ہے، ایک وقت ایسا آئے گا محمد عربی کی امت روم کو بھی فتح کرے گی، شام کو بھی فتح کرے گی، ایران کو بھی فتح کرے گی، یمن کو بھی فتح کرے گی۔ میرے بھائیو وہ دن
دن آ گیا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر شام بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، یمن بھی فتح ہوا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے مومن بندوں کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اگر میرے مومن بندے ایمان لائے، عمل صالح کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں ان کو زمین کا وارث بنا دوں گا۔ رب العالمین نے حضرت عمر کے دور کے اندر اس اپنے وعدے کو پورا فرما دیا، اپنے اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ چلیں جی، خطبہ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی وفات مبارکہ کے بعد منبر پر تشریف لائے۔ یہ خطبہ تھوڑا سا بعد میں کرتا ہوں، تھوڑی سی تاریخ اسلامی۔ منبر پر تشریف لائے، منبر پر تشریف لا کر خطبہ دیا۔ اس کے بعد 2 سال کی خلافت کی، اور ایسی خلافت کی نا کہ اس کے بعد دنیا نے ایسی مثال نہیں دیکھی۔ بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، دوسرے دن اپنے کندھے پر تھوڑا سا سامان اٹھا کر بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا صدیق اکبر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ روزی کمانے کے لیے بازار جائیں گے تو حکومت کے کام کون کرے گا؟ ہم آپ کے لیے تنخواہ مقرر کریں گے بیت المال سے۔ بیت المال میں تشریف لے گئے، صدیق اکبر کے لیے تھوڑی سی تنخواہ مقرر کی گئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا اتنی تنخواہ مقرر کرنا جس تنخواہ سے میرے گھر کی روٹی پک جائے، بس تیسری کوئی بات نہ پکے، تیسرا کوئی کام نہ ہو میرے گھر کے اندر۔ دن چلتے رہے۔ ایک دن صدیق اکبر گھر تشریف لائے نا تو دیکھا کہ ان کی بیوی نے تھوڑا سا حلوہ بنایا ہوا ہے، تھوڑی سی میٹھی چیز بنائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ بیوی کہتی ہے صدیق اکبر جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے نا اس سے میں نے تھوڑے سے پیسے بچا کر رکھے تھے، آج اتنے پیسے بن گئے تھے کہ میں نے کہا بچے تھوڑی سی میٹھی چیز کھا لیں گے۔ ادھر ہی اٹھے، کھایا نہیں، ادھر سے اٹھے بیت المال میں تشریف لے گئے۔ بیت المال کے خزانچی کو کہا جتنے پیسوں کا حلوہ بنتا ہے میری تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ لیے جائے۔ غریب کے بیٹے بھوکے مرتے رہے، صدیق اکبر کے بیٹے حلوے کھائے، صدیق کو گوارا نہیں گوارا۔ یہ خلافت اسلامیہ 2 سال کی خلافت کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، 10 سال خلافت کی، ایسی خلافت کی کہ مثال نہیں ملتی۔ ایک دن حضرت علی آئے حضرت عمر کے پاس ایک گورنر بیٹھا ہوا ہے روم کا۔ حضرت علی اس کے لباس کو بھی دیکھتے ہیں، حضرت عمر کے لباس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا لباس قیمتی، حضرت عمر کے لباس ادھر سے لے کر ادھر تک 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علی صحابہ اکرام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حضرت عمر آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور زندگی فقیری کی گزار رہے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اب اچھا لباس پہنا کریں، اب تو آپ نے فتوحات کی ہیں، مال و دولت آ گیا ہے، پہلے تو چلو مسلمان غریب تھے اب تو غریب نہیں ہے نا، تھوڑا سا اچھا لباس پہنا کریں۔ اب مشورہ ہو رہا ہے، جب مشورہ ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ جا کر یہ بات کون کرے؟ ہم نے آپس میں تو مشورہ کر لیا، حضرت عمر کے ساتھ جا کر کون بات کرے؟ حضرت علی آپ جائیں گے؟ نہیں میں نہیں جاتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ جائیں؟ میں نہیں جاتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف آپ جائیں؟ میں نہیں جاتا ہوں۔ کوئی صحابی بھی حضرت عمر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانیں گے۔ حضرت علی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی اور نبی اسلام کی بیوی بھی تھی۔ بات کیجئے گا حضرت عمر کے ساتھ،
حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت عمر کے پاس تشریف لاتی ہیں. حضرت عمر عزت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تشریف رکھیے گا. درمیان میں پردہ لٹک رہا ہے, پردے کے اندر بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اے فاروق اعظم, میرے بابا جان کا زمانہ تھوڑا غریب تھا, اللہ کے پیغمبر کا زمانہ بھی غریب تھا, مال و دولت نہیں تھا, لیکن آج آپ کا زمانہ تھوڑا سا امیر ہو گیا ہے, فتح ہو گئے ہیں علاقے, پیسے آ گیا ہے, مال و دولت آ گیا ہے. ہم نے آپ سے صرف اتنی درخواست کرنی ہے کہ اپنا تھوڑا سا لباس قیمتی بنا لیں. باہر سے گورنر آپ سے ملنے آتے ہیں, وہ کیا سوچیں گے, تھوڑا سا لباس قیمتی بنا لیں, اتنی بات ہے صرف. حضرت عمر نے نیچے سر دے لیا, روتے رہے. کچھ دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا نا, حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں, عائشہ آپ کا مقام بڑا عظیم ہے, آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. میری بیٹی حفصہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا, سچی بات بتائیے گا, میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں 2 وقت کا کھانا کتنے دن کھایا؟ صرف 2 وقت کا کھانا. حضرت حفصہ کہتی ہیں, ابا حضور بڑے دن گزر جاتے تھے, اللہ کے پیغمبر تو 1 وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, اب 2 وقت کی بات کرتے. دوسرا سوال کیا, میری بیٹی مجھے بتا, میرے پیغمبر کے پاس اپنی زندگی میں کتنے جوڑے تھے؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں, ابا حضور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی بار بلال مسجد کے باہر تشریف لا کر کہتے تھے, الصلاۃ یا رسول اللہ, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھائیے گا. اللہ کے پیغمبر آگے سے جواب دیتے تھے, بلال لوگوں کو کہہ تھوڑا انتظار کر لیں, میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے, میں نے وہ دھو کر تھوڑا سا دھوپ پر ڈالا ہوا ہے, سوکھ جائے گا تو ڈال کر آ کر نماز پڑھاؤں گا. تیسرا سوال کیا, میری بیٹی مجھے بتا, 3 دوست اگر ہوں, زندگی انہوں نے ایک ساتھ گزاری ہو, ان میں سے 2 دوست اللہ کے پاس چلے جائیں, تیسرا بچ جائے, اب بتا یہ تیسرا دوست انہی کی زندگی کے نقش قدم پر چلے گیا, اپنا راستہ بنائے گا. حفصہ فرماتی ہیں, ابا حضور اگر یہ دوست وفادار ہوا نا تو انہی 2 دوستوں کے راستے پر چلے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں, پھر میری بیٹی میری بات سن لے, میرا پیغمبر میرا سچا دوست چلا گیا, میرا صدیق دوست بھی چلا گیا, جس راستے پر وہ زندگی گزار کر گئے تھے عمر بھی اسی راستے پر زندگی گزارے گا. روم نہیں, شام نہیں, یمن نہیں, ایران نہیں, ساری دنیا کی بادشاہت بھی اگر میرے قدموں میں ڈال دی جائے, عمر پھر بھی اپنے پیغمبر جیسی زندگی گزارے گا, پھر بھی اپنے پیغمبر جیسی زندگی گزارے گا. کیا کچھ دے کر گئے وہ اپنی اولادوں کو. حضرت عمر کی انتقال کا جب وقت آیا, حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے, اور ایسے زیرک انسان ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہ ان جیسا عقل بڑے کم لوگوں کے پاس, لیکن ان کو خلافت کے لیے نہیں چنا کہ آپ میرے بعد خلیفہ بن جانا, نہیں چنا. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا یہ 6 لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا, اور فرمایا ان 6 لوگوں کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام نہیں ہے. حضرت عثمان, حضرت علی, عبد الرحمن ابن عوف, سعد بن ابی وقاص, اور 2 اور صحابی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ, یہ 6 لوگ ہیں. ان 6 میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا نام نہیں ہے. خلفائے راشدین نے اپنی اولادوں کو کیا دیا ہے؟ جب شہادت ہونے لگی, وار ہو گیا, خنجر لگ گیا, تڑپ رہے ہیں موت کی تلخی کے اندر, حضرت علی فرماتے ہیں عمر موت سے ڈر گیا ہے, نہ رونے لگ گیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں نہ علی, موت سے نہیں ڈرا ہوں بلکہ موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈر گیا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں عمر نہ گھبرا, میرے ان کانوں نے اللہ کے پیغمبر سے کئی بار سنا ہے کہ میں, ابو بکر اور عمر جنت میں اکٹھے ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں عمر میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا ہے, سونے سے بنا ہوا تھا, چاندی سے بنا ہوا تھا,
ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ میں نے فرشتوں سے کہا میں اس محل میں جانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا نہیں جانے دیں گے، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ ایک قریشی بندے کا محل ہے۔ حضرت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا القرشی، میں قریشی ہوں۔ فرمایا نا یہ امت محمدیہ کے ایک بندے کا محل ہے۔ میں نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، آپ محمد کی امت کی بات کرتے ہو، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ فرشتوں نے کہا نا یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر، میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تجھے کئی بار جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ وہ عمر موت سے ڈر رہا ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، 12 سال خلافت کی۔ اس کے بعد حضرت علی کا زمانہ آ گیا، 6 سال خلافت کی۔ چلتے چلتے حضرت حسن کا زمانہ آیا، پھر حضرت معاویہ کا زمانہ آ گیا۔ یہ اب خلافت نکل کر بنو امیہ کے خاندان میں پہنچی ہے۔ حضرت معاویہ 40 ہجری کے اندر خلافت کے سٹیج پر تشریف لائے، اور چلتے چلتے یہ خلافت بنو امیہ میں منتقل ہو رہی ہے۔ اب خلافت چلتے چلتے بنو امیہ کا دور ختم ہوا 132 ہجری کے اندر۔ 132 ہجری کے اندر بنو امیہ کا دور ختم ہوا۔ اب خلافت بنو عباس نے سنبھالی۔ یہ چلتے چلتے بنو عباس نے سنبھالی تھی 132 ہجری کے اندر، 656 ہجری تک بنو عباس نے اس دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ آگے چلیے گا، سلجوق سلطنت نے جنم لیا۔ پہلے سلطان تغرل بیگ رحمہ اللہ تعالی، دوسرے سلطان الپ ارسلان رحمہ اللہ تعالی، خلافت چل رہی ہے۔ سلجوق سلطنت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ یہ چلتے چلتے پہلے سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ تعالی، آخری سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی، یہ دنیا کی خلافت مسلمان کر رہے ہیں، یہ سارے خلافت کر رہے ہیں، سلطنت کر رہے ہیں، اور 3 باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات لا یشرکون بی شیئا، ایمان بھی لا رہے ہیں، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تینوں کام مسلمان کرتے رہے، اور رب العالمین نے مسلمانوں کو دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور کے اندر ہمارے حکمان نہ تو مومن سیدھے طرح کے، اور نہ تو عمل صالح کرتے ہیں، اور نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے ٹھہرتے ہیں۔ خلافت کہاں سے آئے؟ تینوں کام جب نہیں کیے جو اللہ نے کہا تھا اپنے بندوں کو کہ 3 کام کرنے ہیں تم نے، خلافت تمہاری۔ ہم نے نہ ایمان اچھی طرح لایا، نہ عمل صالح کیے، اور اس کے بعد نہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے ہم ٹھہرتے ہیں۔ خلافت کہاں گئی؟ یہ تھوڑی سی تاریخ اسلامی ذکر کی ہے۔ خطبہ صدیق اکبر پر آئیں جی۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی اقام دین اللہ وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا تموت وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل من عليها فان وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، فرمایا میرے پیغمبر کو اللہ نے عمر عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی عمر کے اندر 4 کام کیے ہیں۔ کتنے؟ بولیے، آخری وقت ہے، کتنے؟ 4 کام کیے۔ اقامت دین، اظہار کلمت اللہ، تبلیغ رسالت، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بس 5 منٹ رہتے ہیں،
یہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کر ختم کرتا ہوں. اقامت دین، دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ اقتدار عطا فرمائے، جس بندے کو اللہ حکومت عطا فرمائے، جس بندے کو اللہ سلطنت عطا فرمائے، پھر وہ بندہ اپنی اس سلطنت کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے اللہ کے قرآن کو دنیا پر لاگو نہ کرے، دنیا پر لاگو نہ کرے، اسلامی قانون قرآن کے ماتحت نہ بنائے، اسلامی قانون نہ بنائے، قرآن جیسے قانون نہ بتائے. قرآن نے 3 فتوے لگائے اس بندے پر. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الکافرون. یہ بندہ کیا ہے؟ لفظ مشکل ہے نا. کیا بندہ؟ کافر ہے بندہ. قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ کی حکومت کو دنیا میں نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہے. اولئک ھم الظالمون، وہ بندہ ظالم ہے. اولئک ھم الفاسقون، وہ بندہ فاسق ہے. میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ پوری دنیا کا حکمران ہے اور دنیا میں اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتا، قرآن کے مطابق وہ قانون نہیں بتاتا، وہ بندہ کافر ہے. اگر کوئی بندہ ملک پاکستان کا حکمران ہے، وہ بندہ اللہ کی کتاب کے مطابق دنیا میں قانون نہیں بناتا، وہ بندہ کافر ہے. اگر کوئی بندہ ایک معاشرے کا پورا حکمران ہے، وہ اس معاشرے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ بندہ کافر ہے. اگر کوئی بندہ ایک گھر کا حکمران ہے، اس کی موجودگی میں اللہ کی حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ بندہ کافر ہے. چھوڑیے باتوں کو، ہر بندہ اپنے اس جسم کا حکمران ہے نا، ہر بندہ اپنے اس جسم کا حکمران ہے. اگر کوئی بندہ اپنے اس جسم پر اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اولئک ھم الکافرون، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ ظالم ہے، یہ بندہ فاسق ہے. یہی دین ہے کہ اپنے جسم پر اللہ کی حکمرانی کو مانا جائے، یہی دین ہے. دوسری چیز اظہار کلمت اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو اللہ کے پیغمبر نے پوری دنیا میں غالب کر دیا. تیسری چیز تبلیغ رسالت، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں، رسالت کا دوسرا نام محبت ہے. کیا نام ہے؟ محبت، پیار، دوستیاں، سلامتیاں. اللہ کے پیغمبر نے جتنے لوگ بھی مسلمان کیے نا، یہ سارے محبت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، پیار کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ادھر ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، وقت اگرچہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مفلس. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا میرے یاروں مجھے بتاؤ غریب بندہ کون ہوتا ہے، مفلس بندہ کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا لا درہم له ولا دینار له ولا متاع له ولا طعام له. صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے محبوب، ہمارے ہاں تو غریب بندہ وہ ہے جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو، سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. ہمارے ہاں تو وہی بندہ غریب ہے نا. آپ نے فرمایا لا، یہ بندہ غریب نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر پھر غریب بندہ کون ہے، مسکین بندہ کون ہے، مفلس بندہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی زبان پھر حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا مفلس بندہ وہ ہوتا ہے جو قیامت والے دن آئے گا، نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر آئے گا، نیکیوں کا ایک پورا ڈھیر لے کر اللہ کے سامنے آئے گا. اس کی نیکیوں کے اندر سجدے بھی ہوں گے، قیام بھی ہوں گے، رکوع بھی ہوں گے، لمبے لمبی قرات بھی ہوگی. ہر نیک کام اس نے کیا ہوا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہوگا. رب العالمین بھی اس کے سامنے بڑے خوش ہوں گے، بڑے راضی ہوں گے اس پر. رب العالمین اس کا فیصلہ رب العالمین جنت میں جانے کا کر دیں گے. ابھی گیا نہیں، کھڑا ہے. یاتی رجل، ادھر سے ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آئے گا، وہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا اے خلاق عالم، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی،
جس بندے کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے نا، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، خلاق عالم فرمائیں گے اچھا گالی دی تھی تو آج بدلہ دیا جائے گا، بدلے کا دن ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کیسے بدلہ دیں گے؟ لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ ولا طعام لہ۔ آج تو اس کے پاس پیسے نہیں، سونا چاندی نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ رب العالمین فرمائیں گے اس طرح کرتے ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ نیکیاں تھوڑی سی تو لے لے، راضی ہو جا، نیکیاں تھوڑی سی تو لے لے، ٹھیک ہے رب العالمین اس کی تھوڑی سی نیکیوں کو کاٹ کر اس بھاگنے والے بندے کے جو بھاگ کر آیا تھا، جس نے کہا مجھے گالی دی تھی اس نے، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا تھوڑی سی نیکیوں کو۔ ابھی تک یہ بندہ نیکیاں لے کر فارغ نہیں ہوا ہوگا، ایک اور بندہ آئے گا، خلاق عالم اس نے میرا دل دکھایا تھا، نیکیاں لے کر ابھی کھڑا ہے، یہ بندہ گیا، دوسرا بندہ آ گیا، اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، اللہ میرا دل اس نے دکھایا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے اگر دل دکھایا تھا تو آج بدلہ دیا جائے گا، تھوڑی سی نیکیوں کو کاٹ کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا بندہ آئے گا، اللہ میری عزت پر اس نے حملہ کیا تھا، اللہ تھوڑی سی نیکیوں کو کاٹ کر اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ ابھی تک بندے ختم نہیں ہوئے، بندے آ رہے ہیں جن کا اس نے دل دکھایا تھا، جن کو اس نے دنیا میں گالیاں دی تھی، جن کا مال لوٹا تھا اس نے دنیا میں، بندے آ رہے ہیں، نیکیاں دی جا رہی ہیں، کرتے کرتے بندے آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندوں کی قطاریں ابھی بھی موجود ہیں، نیکیاں ختم، ابھی بندے کھڑے ہیں جن کو گالیاں دی ہوئی تھی دنیا میں، جن کو ستایا تھا، جن کے نام تبدیل کیے تھے۔ رب العالمین اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ان کے جو گناہ ہیں نا وہ تیرے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اب بندے کھڑے ہیں قطار بنا کر، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اعمال نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہوگا، بندوں کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ بندہ اس کے پاس نیکیاں نہیں، گناہ آ گئے، اب اس کے پاس صرف گناہوں کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، گناہوں سے لدا ہوا بندہ ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے اب کیا کرے گا؟ فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے، کہے گا رحم کرو رحم کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں نا، نیکیاں کمائی تھی میں نے۔ فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یارو حقیقت میں یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب۔ میرے بھائیوں یہی زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے جنت خریدی جا سکتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے۔ اگر تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا بھائیو اگر کسی نے اپنے بھائی کا دل دکھایا آج معافی مانگ لے، معافی کا دن ہے، قیامت والے دن معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کا مال لوٹا مال واپس کر دو، آج واپس کر دیں گے، قیامت والے دن واپس نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے گا۔ ہمارے ہاں تو زبان پر گالیاں چڑھی ہیں، میرا ایک دوست ہے ہر بات پر گالی، ہر بات پر گالی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بس زبان پر چڑھ گئی، کیا کروں؟ جب لگیں گے نا ڈنڈے پھر پتہ چلے گا زبان پر چڑھیا یا خود لے کر آتا تھا۔ ادھر آئیے گا آخری چیز، جاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر 4 کام کیے، چوتھا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرے بھائیو جہاد فی سبیل اللہ پر امام بخاری نے 400 باب باندھا، باب اس کو چیپٹر کہتے ہیں، 400 باب باندھا۔ امام مسلم نے 100 باب باندھا، امام ابو داود نے 171 باب باندھا۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے دم پر دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔
قرآن کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن ایک ترازو قائم کریں گے، رب العالمین لوگوں کے اعمال کو تول تول کر بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی کے نمازوں کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، کسی کے روزوں کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، کسی کے حج کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے، کسی کے لمبے قیام کی وجہ سے جنت دی جا رہی ہے۔ ایک مجاہد آئے گا، اپنے کندھے پر تلوار رکھی ہوئی ہوگی، لوگوں کو کہے گا آگے سے ہٹ جاؤ، لوگ ہٹ جائیں گے، حضرت ابراہیم کے گھٹنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے گا، رب العالمین لوگوں کے اعمال کے بدلے میں جنت دیے جا رہے ہوں گے۔ مجاہد آئے گا، اعمال نہیں تولے جا رہے ہوں گے، مجاہد آئے گا، مجاہد کو نہیں تولا جا رہا ہوگا، مجاہد آئے گا، مجاہد کے گھوڑے کو نہیں تولا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجاہد کا گھوڑا جو لید کرتا ہے نا، رب العالمین اس لید کو میزان میں رکھ کر بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ چار چیزیں صدیق اکبر نے اپنے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔